بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني يراكم قوما تجهلون.
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها 12واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے کہ بچے سے پہلے ہی دودھ ماں کی چھاتی میں آ جاتا ہے، تو اللہ نے سب کے رزق کا ذمہ خود لیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے اس کا مستقل ٹھکانہ اور اس کی سونپے جانے کی جگہ۔ رحم مادر کو بھی جانتا ہے اور کہاں پہ انسان کی قبر بنے گی اللہ کے علم میں ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں روزی کا ذمہ تو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن آخرت انسان پہ چھوڑ دی کہ تیری چوائس ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے تو اپنی آخرت کو پائے گا، ہمیشہ کی جنت ہوگی یا جہنم، یہ تیری کوشش اور محنت کا نتیجہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے، اور کبھی گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور کہا کہ رزق بندے کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو طلب کرتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ اب عرش پانی پہ کیا تھا کہ یہ زمین پہلے آگ کا گولا تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، بخارات اور مختلف گیسیں خارج ہوئیں، گیسوں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی پیدا ہوا، لاکھوں سال بارشیں برسیں، پھر زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی، پہاڑ اور سمندر وجود میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کیا تھا؟ پانی پہ تھا، کہ یہاں پہ پانی تھا زمین پہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ، پھر وہ امتحان کی بات ہوئی کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکثر عملہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل وہ جو اللہ کی رضا والا ہو، کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اگر عمل میں خلوص ہوگا تو تھوڑا سا عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اے نبی اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں اب اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو فوراً بول اٹھتے ہیں۔ آپ جب ان کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین کہتے ہیں یہ تو صحیح جادوگری ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ٹالتے ہیں ان کی سزا خاص مدت تک تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے۔ الا یوم یاتیہم، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ وہی کہ مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرتے، ستاتے اور آخرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں پہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، آگے کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہ چنا نہ ماند چنی نیز ہم نہ خواہد ماند، نہ وہ رہے نہ ہم رہیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ انتہائی مایوس اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ انسانی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف اسے پہنچے تو انتہائی مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دکھ دور ہو گئے۔ اب اس کی نفسیات کیا ہے کہ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ پھولے نہیں سماتا، اکڑنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفرح، تو مت اکڑ، کہ اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو کبیر اجر کے لیے کبیر صبر اور کبیر شکر چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید آپ وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، اور آپ ان کی باتوں سے کیوں تنگ ہوتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ نے خود ہی گھڑ لیا؟ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اچھا تو 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی لے کر آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو بہت بار ان کو چیلنج دیا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، تو کوئی عرب میں سے کوئی نہیں اٹھا اور کوئی اس کے برابر نہیں لے کر آیا۔ پھر کہا گیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ پھر کہا گیا کہ ایک صورت لے کر آؤ، اور آخر میں چیلنج آیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا چلو ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی قرآن پاک کے مقابلے میں ایک بھی آیت لے کر نہیں آ سکا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین سے جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کیا تم حکم مانتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پہ فریفتہ ہوا چاہتا ہے تو ہم ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ہاں یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے اور ملیا میٹ ہو گیا جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا، سب ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا ان کا کیا دھرا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو نور فطرت پر ہو، فطرت سلیم پر ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے اس کی شہادت کی تائید میں آ گیا ایک گواہ اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت جبرائیل۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، حضرت موسیٰ کی کتاب تورات بھی ان کے لیے پیشوا اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی موجود تھی۔ اب پھر بینہ کیا ہے؟ وہ نور فطرت ہے، وہ روح ربانی ہے جو انسان کے اندر پھونکی گئی تھی عہد الست میں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، یہ معرفت سو چکی ہے، یہ خوابیدہ ہے، اور جب وحی آتی ہے تو وحی سے یہ معرفت جاگ اٹھتی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو بھی انسانی گروہوں میں سے کفر کرے گا اس کا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہے۔ اے نبی، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کے گواہ کہیں گے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ بولا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ اب گواہ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہی اس کی وضاحت کر دی کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے اور بتائیں گے۔ انسان کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں زبان دی۔ تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ملائکہ گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس جگہ پہ گناہ ہوتا ہے یا نیکی کا کام ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ ایک مومن کو قریب کرے گا، فیضع علیہ کنفہ، اور پھر اس کو اپنے بازو میں چھپا لے گا، ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا، تو اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھیں گے اور اللہ پوچھیں گے کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب،
میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ قال سترتها علیک فی الدنیا، اللہ فرمائیں گے کہ اے انسان، دنیا میں میں نے ستاری کا پردہ تیرے اوپر رکھا اور آج میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فیعطیٰ کتاب حسناتہ، پھر اس کو نیکیوں کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کو عاجز کرتے اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے۔ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ تو کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنمی کہیں گے کاش ہم قرآن پاک سنتے رہتے، اس کو سمجھتے تو آج ہم اصحاب السعیر جہنمی نہ ہوتے۔ تو کہا کہ دنیا میں ان کو حق اور قرآن پاک سننا گوارا ہی نہ تھا کہ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، انہوں نے اپنے اعضاء صحیح راستے پہ لگائے ہی نہیں تو قیامت کے دن وہ بے وفائی کر گئے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا اور کھو گیا سب ان سے جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، گریٹسٹ لوزرز ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یقیناً یہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا میرٹ ہمیں بتا دیا کہ جنتی کون ہوں گے۔ سب سے پہلے ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے، پھر اعمال صالحہ کریں گے اور ان میں عاجزی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ یا ربی من اعز عبادک عندک، اللہ تیرے معزز بندے کون ہیں؟ قال من اذا قدر غفر، کہا کہ جس کو طاقت لینے کی پوری، جس کو انتقام لینے کی پوری قدرت ہو، طاقت ہو، اللہ کے لیے معاف کر دے، وہ سب سے معزز ہے اللہ کی نگاہ میں۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں جا ہی نہیں سکے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ کہا جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، غریب اور کم مرتبہ لوگ، کمبل کی 2 چادروں والے، اگر لوگوں کے ہاں جائیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اللہ کے ہاں اتنی وقت اور قدر و منزلت ہے کہ اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے۔ فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں بتاؤں جہنمی کون ہیں؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو بد خلق، مغرور اور سرکش ہے۔ نیکی میں زیادہ نیک لوگوں کو دیکھیں تاکہ اپنی نیکیاں کم لگیں، اور دنیا میں کم والوں کو دیکھیں تاکہ دنیا ہمیں زیادہ لگے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، جنت میں سخت گو اور درشت گو داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہیں؟ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور اور ناتواں گمنام انسان، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچی کر دے۔ مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک صراط مستقیم کا راہی ہے اور دوسرے شیطان کی پگڈنڈیوں پہ چل رہا ہے، تو بصیر اور سمیع کون ہے جو صراط مستقیم کا راہی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آج مشرکین اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو انبیاء آئے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ تو حضرت نوح اپنی قوم کی طرف آئے، انی لکم نذیر مبین، اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ اب 6 انبیاء کا تذکرہ ہوگا، حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط اور حضرت موسیٰ۔
اور سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو دردناک دن کا عذاب تم پہ آ پڑے گا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کی قوم کے کافر لیڈرز سردار بولے، ما نراك الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم تیرے تابع داروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ واضح طور پر نیچ لوگ ہیں، ستی رائے والے، یہ بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے۔ قال یا قوم ارائیتم، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھے بتاؤ کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میں اپنے رب کی طرف سے اگر کسی دلیل پہ ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی، پھر وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئی، انلزمکموہا، کیا ہم اس کو زبردستی تھوپ دیں گے اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، تم اس سے بیزار ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور نہ میں مومنوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم وہ ہو جو جہالت کر رہے ہو۔ فَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا اگر میں ان کمزوروں کو ہٹا دوں اپنی محفل سے؟ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ولا اقول لکم، اور میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں نے کہا ان لوگوں کے لیے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں کہ انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے نفس کا حال۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو اپنی محفل سے دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے خوب بحث کر لی، بحث کی اور خوب بحث کی، تو وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہا اسے بھی اللہ لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے، اور تمہیں میری خیر خواہی فائدہ نہ دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، اگر اللہ نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ ام یقولون افترا، اے نبی کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک گھڑ لیا؟ کہہ دو اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پہ ہے، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور حضرت نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم سے جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، ان کے سوا اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس تو ان کے کاموں میں غمگین نہ ہو۔ اب حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا بس یہ جو ایمان لا چکے یہی ہی ایمان لانے والے تھے، ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو ہماری نگرانی میں، ہماری سپرویژن میں تیار کرو، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کارپینٹر بنا دیا، اور اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی کا سائز کیا ہو، اس کی لمبائی کیا ہو، اس کی چوڑائی کیا ہو، یہ سب رب نے بتایا۔ تو اگر کوئی بڑھائی ہے تو ہم تو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، تو وہ حضرت نوح کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز میں یہ سارا کام ہوا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہا کوئی سفارش نہ کرنا ہم سے ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو ان کے پاس سے گزرتا ان کا مذاق اڑاتا کہ یہ خشکی پر بیٹھ کر کشتی بنا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ پر ہنستے ہو، ہم پر ہنستے ہو، تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشگی کی سزا اترنے والی ہے۔
حتیٰ اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، تنور کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، زمین تنور بن گئی، نیچے بھی پانی تھا اور آسمان بھی موسلادھار بارش برسانے لگا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا سوار کرا لے اس میں ہر قسم کے دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، مگر جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے کہ تیرا بیٹا اور تیری بیوی اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، وَمَنْ آمَنْ اور جو ایمان لائیں ان کو بھی کشتی میں بٹھا دو، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اور انہوں نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، مجرہا اس کا جاری ہونا اور رکنا اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ جب بھی ہم کشتی پہ یا بحری جہاز پہ بیٹھیں تو یہ دعا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب توکل اللہ پہ ہے، تدبیروں پہ نہیں۔ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال اور موجیں اٹھ رہی تھیں، اونچی اونچی موجیں تھیں اور پہاڑوں کی طرح۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اب شفقت پدری ابھری۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ بیٹا دور فاصلے پہ تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے۔ تو وہ بیٹے کا نام یام تھا یا کنعان تھا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب دیکھیں اس کو پہاڑ پہ توکل تھا، توکل مادے پہ تھا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح نے فرمایا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، اسی گفتگو کے درمیان ہی ایک لہر، ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی، لائن ڈراپ ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا ڈوب گیا، وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو کہا کہ دیکھیں انبیاء تربیت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ تربیت کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا نافرمان ہوتا ہے۔ اپنا بیٹا تھا، 4 بیٹے تھے حضرت نوح کے، 3 بیٹے مسلمان تھے، یہ کافر تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو بہت خوبصورت کسی نے شعر کہا کہ پسر نوح و بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند پائنے کا گرفت مردم شد۔ حضرت نوح کا بیٹا برے لوگوں میں رہا، بری صحبت اس نے اختیار کی تو اپنے نبوت کا خاندان گم کر بیٹھا، اور اصحاب کہف کا کتا کچھ روز نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو انسانوں کے درجے پہ پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین صحبت عطا کرے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تیرا ساتھی مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اور فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری والا اور بھٹی دھونکنے والا۔ کستوری والا کستوری رکھنے والے کے پاس جائیں گے تو خوشبو لے کر آئیں گے، اور بھٹی دھونکنے والے کے پاس جائیں گے تو کالک لے کر آئیں گے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلیعی، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا، پانی خشک کر دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، اور جوتی پر کشتی ٹک گئی، اور کہا گیا ظالموں پر لعنت ہو۔ کیونکہ ہم عربی کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ والی آیت انتہائی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت ہے۔ عبداللہ بن مقفع پارسی تھا، بہت بڑا شاعر اور ادیب تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ ایسا لے کر آؤ کہ لوگ قرآن پاک کو بھول جائیں۔ تو 1 سال وہ گھر میں بند رہا، لکھتا رہا، پھر پھاڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا اب جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن پاک کے مقابلے میں آئے گا تو قرآن پاک کو لوگ بھول جائیں گے، وہ لے کر چلا۔ اس نے ایک بچی کی آواز میں قرات سنی، وہ یہی آیت پڑھ رہی تھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلیعی۔ ایسا اس کے دل پہ اثر ہوا، کپ کپی طاری ہوئی کہ اس نے اپنا کلام پھاڑ دیا اور کہنے لگا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو بھی کلام ہے وہ سب باطل ہے۔
تو انتہائی خوبصورت یہ آیت ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو 3 وجہوں سے پڑھتے ہیں، یا تو وہ سلیبس بک ہوتی ہے کہ اسے ہمیں پڑھنا ہے، کہ ہمیں امتحان دینا ہے، یا پھر انتہائی انٹرسٹنگ بک، کہ انتہائی خوبصورت دلچسپ بک ہے، کوئی ناول ہے، کوئی افسانہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انفارمیشن کے لیے چلو ہم اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں گے۔ تو قرآن پاک ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی خوبصورت، ابھی انشاءاللہ سورہ یوسف پڑھیں گے، ایسی خوبصورت کہانیاں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے ہماری گائیڈ سلیبس بک ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرا انفارمیشن ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا تعلق قرآن پاک سے بنا کے رکھے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا فیصلہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے۔ کہا یہ میرا خون ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کا ثبوت دو۔ فرمایا کہ المجالسۃ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے، وہی رویے بنیں گے کہ اچھے سنگ ترے۔ اور دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا ان اول الناس بی المتقون، متقی لوگ بہترین اللہ کے دوست ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قیل، حکم ہوا اے نوح تو سلامتی سے، امن سے اتر جا، وبرکات علیک، ہماری طرف سے برکتیں ہوں تجھ پر اور ان امتوں پر بھی جو ان کی نسلوں میں سے تیرے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ گروہوں کو ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم۔ اے نبی صبر کیجئے، انجام کار متقین ہی کے حق میں ہے۔